اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کے عزیز طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حصہ غزلیات کو پڑھ رہے ہیں۔ حصہ غزلیات میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اکبر جے پوری کے بارے میں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر جو ہے، یعنی کہ ان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ 1928 عیسوی سے لے کے 1998 عیسوی تک مکمل ہوتا ہے۔ اکبر جے پوری صاحب کا جو اصلی نام ہے، آپ کا نام جو تھا سید محمد اکبر اور تخلص آف اکبر رکھتے تھے۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ 23 اکتوبر 1928 کو جے پور راجستھان میں ہوئی تھی۔ ادبی حلقوں میں یعنی کہ اکبر جے پوری صاحب کو یعنی کہ ادبی حلقوں میں اکبر جے پوری کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام جو تھا وہ آغا سید علی عابدی تھا۔ یہ جو اکبر جے پوری صاحب تھے یہ پیشے سے معلم تھے۔ آپ کا جو سفر ہے وہ 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں وارد کشمیر ہونے سے پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ آپ یہاں حسن آباد ریناواری سری نگر میں رہائش پذیر تھے اور آپ 4 مارچ 1998 کو سری نگر کے حسن آباد یعنی کہ ریناواری علاقے میں ہی سپرد خاک ہوئے، یعنی کہ 4 مارچ 1998 کو یہیں رحمت حق ہوئے اور حسن آباد میں ہی وہ سپرد خاک ہے۔ اکبر جے پوری صاحب جو تھے، اکبر جے پوری نے غزلوں کے علاوہ حمد، نعت، مدح اور رسائی نظمیں بھی لکھی ہے۔ بنیادی طور پر آپ رومانی شاعر تھے، یعنی کہ آپ کی جو شاعری ہے زیادہ تر آپ کی شاعری جو ہے وہ رومانی طرز انداز پر ہے۔ آپ نے شمع فیروزاں، شباب وطن، ساز شکستہ، فکر و خیال اور فکر و فن آپ کے شائع شدہ شاعری مجموعے ہیں۔ چمنزار اور بچوں کے لیے نظموں کا مجموعہ جو ہے شگوفے کے نام سے ان کی وفات کے بعد وہ شائع ہوا۔ انہوں نے یہ مجموعہ شگوفے بچوں کے لیے لکھا تھا جو اس کے مرنے کے بعد پھر شائع ہوا۔ اکبر جے پوری صاحب جو تھے انہوں نے ریاست جموں و کشمیر میں اپنی شاعری کا لوہا منوایا۔ انہوں نے ہر قسم کی شاعری کی۔ ان کی شاعری میں وطن کے گیت ملتے ہیں، ان کی شاعری میں ادبی و سماجی قسم کی شاعری ملتی ہے۔ ان کی شاعری میں ہر طرح کا موضوع پایا جاتا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اردو شعراء کی صف میں، اردو شعراء کی فہرست میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔